ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جنیوا پہنچ گئے۔ ایران، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ میں مذاکرات آج ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ وہ مذاکرات کرنے نہیں، تینوں ممالک کا موقف سننے آئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس کل استنبول میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اجلاس میں شرکت کے لیے استنبول پہنچ گئے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان اجلاس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کریں گے۔ امریکہ کا ایران اسرائیل لڑائی میں شامل ہونے کا فیصلہ 2 ہفتے کے لیے مؤخر۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیویٹ کا کہنا ہے تہران کے ساتھ ممکنہ مذاکرات کے پیش نظر صدر ٹرمپ آئندہ 2 ہفتے میں فیصلہ کریں گے کہ امریکہ کو اس تنازع میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں۔ اس سے پہلے خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری کی خبر مسترد کر چکے ہیں۔ اسرائیلی جوہریت کے جواب میں ایران کے بھرپور جوابی وار۔ اسرائیلی شہر بیر شیبا پر بیلسٹک میزائل داغ دیے، عمارتیں کھنڈر بن گئیں، گاڑیاں تباہ۔ مائیکروسافٹ آفس کے قریب بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی میزائل رہائشی علاقے میں گرنے سے کئی عمارتوں، گاڑیوں اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل حملے میں 5 افراد زخمی ہوئے۔ گزشتہ روز بیر شیبا کے سوروکا ہسپتال کے قریب ایرانی میزائل گرنے سے 70 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق انٹرسیپٹر دفاعی نظام میں ممکنہ خرابی ایرانی میزائل روکنے میں ناکامی کا باعث بنی۔ اسرائیل کا ایرانی دارالحکومت تہران میں ایک اور اسپتال پر فضائی حملہ۔ اسرائیل کے ایران کے شہر نتنز اور اصفہان کے ایٹمی تنصیبات پر حملے۔ خنداب میں واٹر ری ایکٹر کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی کابینہ کا اجلاس طلب۔ نیتن یاہو خفیہ مقام پر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسرائیل بوشہر جوہری پلانٹ کو نشانہ بنانے سے باز رہے۔ روسی صدر پیوٹن کی وارننگ، کہا بوشہر جوہری پلانٹ میں روسی کارکن موجود ہیں۔ اسرائیل نے صدر پیوٹن کو روسی کارکنوں کی حفاظت کی ضمانت دے دی۔ اسرائیلی جوہریت کے باوجود ایرانی قوم کے حوصلے بلند۔ تہران سمیت مختلف شہروں میں نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات، مرد و خواتین سمیت ہزاروں افراد کی شرکت۔ نماز جمعہ کے بعد احتجاجی مظاہرے، اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ شہریوں نے ہاتھوں میں سپریم لیڈر سید علی خامنئی کی تصاویر اور قومی پرچم تھامے رکھے تھے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے مشیر اور محافظ کمانڈر علی شمخانی زندہ ہیں اور حالت پہلے سے بہتر ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اپنے پیغام میں علی شمخانی نے کہا وہ زندہ ہیں اور ایران پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ علی شمخانی کو 13 جون کو اسرائیلی حملے میں زخمی ہونے کے بعد تہران کے اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا۔ پاکستان علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے پاکستان عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول پر رہا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ دورہ امریکہ کے دوران فیلڈ مارشل کے دانشوروں، تجزیہ کاروں اور پالیسی ماہرین سے اہم ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کو اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل نے مارکہ حق اور آپریشن بنیاد مرصوص کی تفصیلات اور تجزیے پر روشنی ڈالی۔ سید عاصم منیر نے پاک امریکہ دیرینہ تعلقات پر گفتگو کرتے ہوئے کہا انسداد دہشت گردی، علاقائی سلامتی اور اقتصادی ترقی کے شعبوں میں دونوں ملکوں کے باہمی مفادات وابستہ ہیں۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کے اندر موجود بے پناہ مسائل پر روشنی ڈالی اور عالمی شراکت داروں کو اشتراک عمل کی دعوت دی۔ عالمی تنازعات کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے روکنا اور حل کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان نے افغانستان میں عدم استحکام کے دوران تنازعات سے بچنے کے لیے لاکھوں افغان بھائیوں کو پناہ دی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق اس سال پناہ گزینوں کا عالمی دن دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے چیلنجز کے پس منظر میں منایا جا رہا ہے جو لاکھوں افراد کو جبری بے گھر ہونے پر مجبور کر رہے ہیں۔ صرف پرامن ذرائع اور بنیادی وجوہات کو حل کرنے سے ہی ہم پناہ گزینوں کی طویل پناہ گزینی کے رجحان کو تبدیل کرنے کی امید کر سکتے ہیں۔
تحریک انصاف کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، فوری سیز فائر کا مطالبہ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، اسرائیل کا ایران پر حملہ دہشت گردی اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ خطہ مزید جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ غیر قانونی، ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، پاکستان ایران کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ پاکستان اور یورپی یونین اسلحہ کی روک تھام اور تخفیف پر 5ویں مذاکراتی دور کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ مذاکرات میں عالمی اور علاقائی امن، سلامتی اور تصویراتی استحکام پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ عالمی سلامتی پر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے اثرات اور ایکسپورٹ کنٹرول رجحانات کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان اور یورپی یونین ڈائیلاگ کو سیکیورٹی، ہتھیاروں پر قابو اور عدم پھیلاؤ پر اہم پلیٹ فارم قرار دیا گیا۔ مذاکرات کا اگلا دور 2026 میں برسلز میں منعقد کرنے پر اتفاق۔ وزیراعظم نے پی این ایس سی کے بیڑے میں اضافے کے لیے لیز پر بحری جہاز لینے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کا اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا، پی این ایس سی کے بیڑے میں بحری جہاز کم ہونے سے قومی خزانے پر بوجھ بڑھ رہا ہے۔ تجارت کے لیے سالانہ $4 ارب کا قیمتی زر مبادلہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ 2 ہفتے کے اندر پی این ایس سی کا بزنس پلان پیش کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے خلاف نظر ثانی کیس کی سماعت۔ پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا، بنیادی حقوق کی حفاظت کرنا عدالت کی ذمہ داری ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا، کیا آرٹیکل 184 کی کلاز 3 کا استعمال عوامی مفاد میں ہوتا ہے؟ آئین کی خلاف ورزی ہو اور اس کا کوئی آرٹیکل نہ ہو تو کیا پھر بھی سپریم کورٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، آرٹیکل 199 کو 187 کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھ سکتے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ تو فیصلہ کرتی ہے، کیا سیاستدان اس پر عمل کرتے ہیں؟ کسی نہ کسی دور میں کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت بینیفیشری ہوتی ہے۔ کیس کی سماعت سوموار تک ملتوی کر دی گئی۔ گورنرز ہاؤس سندھ کے دفاتر کے دروازے قائم مقام گورنرز کے لیے بند۔ امن و امان کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی نہ ہو سکا۔ قائم مقام گورنر اویس قادر شاہ نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے گورنر ہاؤس کے دفاتر کھولنے کا حکم دے دیا۔ اویس شاہ کا کہنا ہے کہ گورنر ہاؤس کسی کی ذاتی جاگیر نہیں۔ وزیر اعلیٰ کو خط لکھ دیا، گورنر ہاؤس کے عملے کو ہٹانے کا مطالبہ۔ ترجمان گورنر ہاؤس کا کہنا ہے اویس قادر شاہ کو غلط فہمی ہوئی۔ اجلاس کے لیے سیکریٹری داخلہ، آئی جی سندھ اور ڈی آئی جیز کانفرنس روم میں موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی صوبائی اسمبلی توڑنے کی بات، کیا یہ میرا اختیار ہے؟ جانتا ہوں کہ 30 جون تک بجٹ پاس نہ ہو سکا تو آئینی بحران پیدا ہو جائے گا۔ کے پی حکومت ہتھیانے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا بجٹ 2025-26 سے متعلق صوبائی کابینہ کا پشاور میں اجلاس، بجٹ منظوری کے لائحہ اور کٹ موشن تحریک پر غور کیا گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی سینئر اداکارہ عائشہ خان کی پراسرار موت۔ کراچی میں فلیٹ سے ہفتہ پرانی لاش ملی۔ مرحومہ کی عمر 77 برس تھی۔ افشاں، عروسہ، مہندی سمیت کئی مقبول ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ پولیس تاحال لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کر سکی۔ پولیس کے مطابق مرحومہ کے بیرون ملک مقیم بیٹے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ لاش کو سرد خانے میں رکھ دیا گیا۔